السلام علیکم۔ تلکوشیری کے صاحب صوبہ سندھ کی سیاست پہ اور یہاں موجود سیاسی جماعتوں کے جو ان کا سیاست میں کردار ہے حوالے سے کچھ ہم تبصرہ کریں گے اور اپنے رائے کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کے سب سے بڑے بلکہ منی پاکستان زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس وقت جگہ جگہ روڈ کھدے ہوئے ہیں اور جس کے کاموں میں تاخیر کی جا رہی ہے اور ٹریفک کے ہجوم ہے روڈوں پہ، اور یعنی کہ گرد کا ایک طوفان ہے روڈوں پہ، وہ اس طرح اڑ رہا ہے۔ حالانکہ جو یہ گڈھے کھود رہے ہیں، تعمیرات ہو رہی ہیں، یا جو یہ روڈ بن رہے ہیں، فلائی اوور بن رہے ہیں، یا انڈر پاس بن رہے ہیں، یہ سب عوام کے بہترین مفاد ہیں۔ مگر بھائی اس کی کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہو اس کا، کہ آپ یہ چل رہا ہے سلسلہ اور آپ 5 سال تک اپنی حکومت کے دوران بس صرف یہی کرتے رہیں گے کہ یہی کام ہو رہا ہے، اس کو پائے تکمیل پہ جلد سے جلد پہنچایا جائے۔ مانا پیپلز پارٹی نے نیلی پیلی سفید خواتین کے لیے الگ بڑی بڑی ایک خطیر رقم سے، ایک ورلڈ بینک کے یا تعاون سے، باہر کے چائنا کے تعاون سے اس طرح کی بسیں چلائی ہیں، اور وہ بسیں ہیں جو لندن میں چلتی ہوئی ہم نے دیکھی، باہر کے ممالک میں چلتی ہیں، یہ ایک چلتی ہوئی نظر آتی ہیں روڈ پہ، وہ باقاعدہ اس پہ لوگ سفر کرتے ہیں، ایسی بسیں ہیں۔ مگر یہ روڈ جو جن کی اتنی سست رفتار سے تعمیر ہو رہے ہیں، جن پہ عوام پریشان ہے، عوام صبح شام اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، اس حوالے سے پریشان ہیں، اور اس حوالے سے کہ اپنے دفاتر کو اسکولوں میں دیر سے پہنچتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھروں میں بھی دیر سے پہنچ رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف عوام کے ساتھ اور یہ مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے جو علاقوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے سے قاصر ہیں، اپنی اپنی سیاست میں لگی ہیں۔ اب کبھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ حکومت کا یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، حکومت اس طرح سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، یا اس نے ایوارڈ کے حوالے سے جی ایف سی ایوارڈ پیسہ نہیں دے رہی، یا پیسہ کم کر دیا ہے۔ سندھ میں وہاں کی مقامی یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں سندھ کو حصے کا پانی کم مل رہا ہے، وہ اس پہ مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے مختلف اکائیوں کا شہر ہے یہ کراچی شہر، جس میں منی پاکستان ہے، اس میں یہاں کی جو پارٹیاں جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہیں وہ عوام کو مسئلے مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔ میرا اشارہ ایم کیو پاکستان کی طرف سے، ایم کیو پاکستان کے داخلی صورتحال کچھ خراب نظر آ رہی ہے، مسلسل تواتر کے ساتھ ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایم کیو کے اجلاس ہو رہے ہیں باقاعدہ، ایم کیو نے بھی اس بات کو جب عوام کی طرف سے پریشر آ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب واقعی مرکز والے ہمارے مطالبہ پورے نہیں کر رہے۔ تو ابھی حال ہی میں ایم کیو کے جو چیئرمین ہے خالد مقبول صدیقی، انہوں نے کہا ہے ہم حکومت چھوڑنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور حکومت چھوڑنے کی انہوں نے سمجھ لیں دھمکی دے دی ہے۔ تو یہ دھمکی انہوں نے اس لیے دی ہے کہ یقیناً ان کے جو مطالبات ہیں حکومت پاکستان پورے نہیں کر رہی، لازمی ان کے جو مطالبات عوام کے حقوق سے متعلق ہوں گے، کراچی کے مسئلے مسائل کے حوالے سے ہوں گے، تو لازمی مرکزی حکومت نے جب ان سے ووٹ بھی لے لیا 26ویں ترمیم میں، آگے 27ویں ترمیم آ رہی تھی اس ضمن میں بھی، مگر ان کے باتیں نہیں مانی جا رہی، تو ایم کیو پاکستان جو پاکستان کی سیاست کر رہی ہے، 22 اگست کے بعد ایم کیو پاکستان کا وجود آیا اور ایم کیو کا نام قائم رکھا انہوں نے، اس کو زندہ رکھا انہوں نے، تو وہ اس پہ یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم عوام کے مسئلے مسائل حل نہیں کر سک رہے ہیں تو ہمیں حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب جب ہم عوام کے مسئلے مسائل حکومت سے پورے نہیں کرا سک رہے ہیں تو عوام ہمیں حذف تنقید کا نشانہ، ان کو بھی اپنی پوزیشن کا اندازہ ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے عوام میں اس وقت، مگر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم پاکستان اپنی سیاست کر رہی ہے، اور بدنامی کے کچھ داغ بھی اپنے دامن پہ لگا رہی ہے، مگر پاکستان کی خاطر کہ پاکستان کا یعنی کہ اس وقت حالات ایسے ہیں مستحکم کیے جائے حکومت کو، اس لیے انہوں نے اپنا، میں سمجھتا ہوں، فریضہ ادا کیا، اپنا حصہ انہوں نے حکومت کو مضبوط کرنے میں ڈالا۔ اب اس پہ ان کی بدنامی ہوئی، اسی حوالے سے جیسی بدنامی پیپلز پارٹی کی بھی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ حکومت میں، اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے حکومت میں شامل نہیں ہے، حمایت تو کرتی ہے، بظاہر تو شامل ہے، مطلب حکومتی نشستوں پر بیٹھتے ہیں یہ لوگ، مگر حکومت میں کوئی انہوں نے
وزارت نہیں لی، تو یہ اس بات کی انہوں نے سیاسی حکمت عملی اپنائی تھی کہ کل کو وزارت لیں گے تو لوگ کہیں گے ہمارے کام نہیں ہوا آپ کی وزارت میں، اس لیے وہ تو اس حوالے سے بچ گئے۔ اچھا، ایم کیو ایم نے یہ وزیر ان کے بن گئے تھے، تو اب آنے والے دنوں میں مزید ایک یہ ہے کہ وہ مزید بھی کوئی وزارت چاہتے ہیں ایم کیو ایم والے، یا تو یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے۔ دوسرے ایم کیو ایم کے جو مرکزی رہنما ہیں، ان میں فاروق ستار ہیں، مصطفیٰ کمال ہے، یہ سب اس موڈ میں ہے کہ ایم کیو ایم کو عوامی سطح پہ لایا جائے دوبارہ، اور ایم کیو ایم پاکستان کو اس طرح مطالبات حکومت سے کیے جائیں کہ حکومت کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی ایک تنظیم ہے اور مضبوط اب عوام میں جاری ہے یہ، اور یعنی کہ پرانی جیسے ایم کیو ایم ہوتی تھی کہ بھئی جناب انہوں نے دھمکی دی 5 دن تک یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم پورا کر لیں گے فلاں ڈیٹ تک، تو اب یہ اس پوزیشن میں اس موڈ پہ نظر آ رہے ہیں، بولنے اگر ہم نے ایسی سیاست نہیں کی تو ہمارا وجود خطرہ میں پڑ جائے گا، عوام ہمیں پسند نہیں کرے گی۔ لازمی ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ان کو بھی فارم 47 کے تحت جتایا گیا، تو وہ یہ دھبا بھی کسی حد تک ان سے مٹ جائے گا لازمی۔ ہم تو یہ نہیں سمجھتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو گیا، اقتدار میں آ گیا، حلف اٹھا لیا، ان پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر ٹریبونل بنے، عدالتیں بنی ہیں جو اگر یہ فارم 47 یا جعلی ان کو وہ مینڈیٹ ہے تو ان کے لیے چیلنج کرنے والے عدالتوں میں جا کے ان کو چیلنج کریں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایم این اے، ایم پی اے، ایم کیو ایم کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، جو بھی جیتا ہے وہ اقتدار میں پہنچ گئے تو ان کے مخالفین کو ٹریبونل میں جانا چاہیے، عدلیہ میں جانا چاہیے جو اس کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے کوئی آتا ہے تو اس کے لیے ٹریبونل بنا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو اس میں جانا چاہیے۔ اب اسی وقت سندھ کے اندر یعنی کہ جماعت اسلامی یہی شور مچاتی ہے دھاندلی سے، دھاندلی سے، بھائی دھاندلی سے تو آپ عدالت میں جائیں، وہاں آپ ثابت نہیں کر سکے تو پھر تو اس کا مطلب سچ ہے، وہ سچے ہیں، وہ جیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ الزام کو بھی اگر یہ حکومت سے اپنے عوام کے مسئلے مسائل حل کرائے، جو مین مطالبات ہیں وہ پورے کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایم کیو ایم پاکستان کا اپنا شہر میں ایک مقام ہو جائے گا، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان پہ ایم کیو ایم کے مخالف جو تنظیم ہے ایم کیو ایم کے نام سے لندن کے حوالے سے بھی ان پہ پریشر ہے، پھر عشرت العباد یہاں آ رہے ہیں ان کی پارٹی کا بھی پریشر ہوگا، پیپلز پارٹی کا بھی شہر میں پیپلز پارٹی بھی زیادہ فعال ہوئی اس کا بھی پریشر ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ ماضی میں جب ایم کیو ایم ہوتی تھی اس پہ کسی کا پریشر نہیں ہوتا کیونکہ حزب اختلاف کوئی ہوتی بھی نہیں تھی، ہوتی بھی تھی تو کہیں میں سے کہیں کونے میں سے وہ بول رہی ہوتی تھی، ایک ہلکا سا ان کا بیان لگتا تھا، یعنی کہ اس پہ اتنی کوئی ان کو حزب اختلاف کرنے والا یا نہیں تھا۔ اب تو ایم کیو ایم پاکستان کے جمہوری دور ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے دور میں تمام پارٹیاں سے ایم کیو ایم پاکستان مقابلہ بھی کر رہی ہے، اور ان کے رہتے ہوئے الیکشن بھی لڑا اس نے، بعض جگہ مناسب سمجھا بائی کاٹ کا تو انہوں نے وہ اس کو بائی کاٹ حصہ نہیں لیا، بائی کاٹ کا تو نام استعمال نہیں کیا مگر حصہ نہیں لیا، جس پہ ان پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب کیوں نہیں حصہ لیا گیا، انہوں نے کوئی یہ کر لیا، ان پہ مختلف قسم کے الزامات، مگر بہر ان کی اپنی حکمت عملی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنی حکمت عملی کے تحت چل رہی ہے اس وقت، اور عوام کی سیاست بھی کر رہی ہے، اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بھی کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت کو بھی مضبوط کر رہی ہے۔ حکومت اگر آج ایم کیو ایم الگ ہو جائے تو حکومت کسی کام کی نہیں، گر سکتی ہے حکومت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کا پاکستان کو مضبوط کرنے میں اور پاکستان کی موجودہ حکومت کو مستحکم کرنے میں یہ تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ایم کیو ایم پاکستان کا بڑا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے جو مرکزی رہنما ہیں فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، یہ اس پہ بڑا حکمت عملی سے چل رہے ہیں، اور ان کا جمہوریت کے حوالے سے اپنی پارٹی کے حوالے سے بڑی قربانیاں ہیں، اور اپنی پارٹی کو بھی یعنی کہ الزامات کے اس میں دائرے میں لائے ہوئے ہیں، جس طرح نون لیگ پہ الزامات لگتے ہیں مگر وہ پاکستان کی خاطر نون لیگ یہ تمام الزام سہ رہی ہے، جس طرح ان کی پاکستان سہ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک یہ، تو اس طرح ان جماعتوں نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ کردار سندھ کی جو پارٹیاں میں سمجھتا ہوں وہ ادا کر رہی ہیں، ایم کیو ایم کا اس میں بڑا اہم رول ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا، اور اس میں
جن کا غیر مستحکم کرنے کا رول ہے وہ بھی عوام دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مگر ان کو پانی، بجلی، گیس اور عوام کے جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس کو گیس کو یقینی بنانا چاہیے، بجلی کو سستا کرنا چاہیے، مہنگائی کو ختم کرنا چاہیے، اس طرف توجہ دینا چاہیے، اور نوجوانوں کی ملازمت پہ بھی اپنی نگاہ ڈالنی چاہیے، اور ملازمتوں کے دروازے مرکز میں، صوبے میں کھلوانے چاہیے۔ اس سے پیپلز پارٹی سے بھی مذاکرات کریں، نون لیگ کی حکومت سے بھی مذاکرات کریں، اور یہ MQM پاکستان اگر ایسا کرے گی تو میں سمجھتا ہوں عوام کے حقوق کی آواز بلند کرے گی، اور عوام کے حقوق کی آواز بلند کرنے میں اگر حکومت پاکستان اس کے مطالبات پورے کرے گی تو MQM پاکستان کو عوام آنے والے الیکشن میں عزت دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔